پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، پاکستان کی ایک آرگنائز آرمی ہے، پاکستان جو ہے اٹس ناٹ لائک حماس اور پیلسٹائن، اور جو تو آپ کو لگتا ہے نیوکلیئر انڈیا استعمال ہے کریں گے؟ وہ کبھی بھی یہ بیوقوفی نہیں کرے گا۔ سوچو، پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرا دے، نیوزی لینڈ آسٹریلیا کو ہرا دے، انڈیا جاپان سے ہار جائے، پاکستان اس سے ہار جائے تو سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ یکم سے پہلے ٹینکی فل کرا لو، پیٹرول 20 روپے مہنگا ہو جائے گا، گیس 200% مہنگی ہو گئی ہے، مظاہرے پہ نکلنا ہے۔ ہم پڑیں اس چکر میں اور وہاں غزہ کی پٹی پہ بچے شہید ہو رہے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سب پہ بات ہوگی ڈیٹیل میں۔ فرینکلی میرے تو نالج کی واٹ لگی ہوئی ہے جب میں ان صاحب سے ملا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ کون ہے، کیا کرتے ہیں اور کس پہلو پہ بات ہونے والی ہے، انتہائی مزیدار ایپیسوڈ میں ویلکم ٹو دی گرون اپس۔ کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ سر سب سے پہلے اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیں گے اینڈ دین ویل سوئچ ٹو دا ٹاپک انشاءاللہ۔ سکندر تنگی میرا نام ہے اور میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتا ہوں۔ سر کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ پڑھاتا تو میں ویسے سوشل سائنسز کے مختلف سبجیکٹس پڑھاتا ہوں، لیکن میری دلچسپی جو ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان اسٹڈیز میں ہے۔ بین الاقوامی تعلقات ہمارے ہیں؟ ہے تو صحیح لیکن کچھ خاص اچھے نہیں ہیں۔ بین کسی کے ساتھ اچھے ہیں؟ میرے خیال میں کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ 21 سینچری میں ہو کے بھی ہمارے کسی کے ساتھ اچھے سر تعلقات نہیں ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہ واحد ٹیم ہے جو میدان جنگ میں اترتی ہے تو جس ٹیم کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تاثر یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چاہے اس طرف والا نیبر آ جائے چاہے اس طرف والا نیبر آ جائے۔ شکر ہے کہ ہمارے باقی دو نیبرز کی ٹیم نہیں ہے۔ آپ نے میرے خیال میں بڑی اچھی تشبیہ دی ہے، اور کیونکہ ایک جو بھی ہم نے کہا نا کہ پاکستان کے کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، بلکہ جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہے، اس کی شاید ایک یہ وجہ ہے کہ ہم بڑے جذباتی ہیں۔ تو شاید کھیل جذباتی یا بھوکے؟ بھوکے تو نہیں ہیں۔ پاکستان میرے خیال میں دنیا کے بہت چند کنٹریز میں اس طرح ہوگا جس میں اتنا پوٹینشیل ہے، باقی ملکوں میں اتنا پوٹینشیل نہیں ہے۔ سوری۔ تو لیکن یہ ہے کہ جذباتیت کچھ حد سے زیادہ ہے۔ جذباتیت اچھی چیز ہوتی ہے ورنہ تو انسان مشین بن جاتا ہے نا، لیکن میرے خیال میں جذبات جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ دکھانے چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ چاہیے۔ جب آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں بات کرتے ہیں تو اس میں پھر مفادات ہوتے ہیں، اس میں جذبات نہیں ہوتے۔ واہ، انٹرنیشنل ریلیشنز میں سر یہ بڑا بڑا لکھ دیا میں نے، مفادات۔ جی، نیشنل انٹرسٹ۔ انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں مفادات۔ سر یہ کون سے مفادات ہوتے ہیں؟ اور یہ ہماری آج کل تو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اور میں آپ کی توجہ بھی اس طرف تھوڑا سا لے کر آنا چاہوں گا۔ سر یہ جو ہماری یہ غزہ کی پٹی ہے، اس پہ رہتی دنیا کے کیا مفادات ہیں جو ان کا اتنا کھلم کھلا پروگرام چل رہا ہے؟ اصل میں میرے خیال میں فلسطینین اسرائیلی یہ جو ایشو ہے اس کے مختلف اینگلز ہیں۔ اس میں ذرا تھوڑا ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے، اور ہے تو ویسے ہزار سال پرانی تاریخ ہے، لیکن میرے خیال میں اتنا دور اگر ہم نہ بھی جائیں اور ہم صرف 1947 سے آ جائیں یا فرسٹ ورلڈ وار سے ہم آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جو پہلی جنگ عظیم تھی، وہاں سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں تو جو بلکہ میرے خیال میں اگر تھوڑا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو یورپ میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو بعد میں زائنسٹ ہو گئے ہیں، میں اس کی طرف آؤں گا بھی۔ وہ لوگ جو تھے وہ یورپ کے انٹلیکچوئلز آپ ان کو کہہ دیں، وہ یہودی، اور وہ بڑے ریسورسفل لوگ تھے اور کافی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بھی تھے وہ، جس میں تھیوڈور ہرزل تھا اور چائم وائزمین تھا، اس کے علاوہ بھی کافی نام تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں یا جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان ہر ایک کا اپنا ایک ملک ہے سوائے یہودیوں کا۔ ہندوؤں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، ہمارے یہودیوں کا کوئی بھی ملک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس آئیڈیا کو مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش شروع کر دی، اور اسی آئیڈیا کو وہاں پر جو یورپ میں یہودی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بڑے پاورفل لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے بھی تھے، اس میں سائنٹسٹ بھی تھے، اس میں جرنلسٹ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، اور اس میں پولیٹیشینز بھی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنا ایک ملک بنانا چاہیے،
اور اس کے لیے انہوں نے ایک زائنسٹ موومنٹ بنانی شروع کر دی. اور وہ جب زائنسٹ موومنٹ انہوں نے سر بنائی, when was this؟ یہ تو ہم تقریباً 19 سینچری میں سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی 1850 60 70 80 اور پھر 1880 90 میں انہوں نے پہلی زائنسٹ جو کانفرنس ہے وہ باسل سوئٹزرلینڈ میں وہ کی. اور اس میں سینکڑوں لوگ جو ہے وہ یہودیوں کے دنیا بھر کے, یورپ میں سے, امریکہ میں سے بھی وہ آئے, اور انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ زائنسٹ موومنٹ کی ایک قسم کی بنیاد ڈالی. اور انہوں نے کچھ پلانز بنائے آئندہ 100 سالوں میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. اور اس پلانز میں ایک پلان تو یہ تھا کہ دنیا بھر میں جو بھی فائنینسز ہیں دنیا بھر کی, اس پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم کبھی بھی اپنی یہ آبجیکٹیو جو ہے وہ اچیو نہیں کر لیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک اور پرائیورٹی اپنے لیے سیٹ کی, اور وہ یہ کی کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ دور ہے اور اس میں ہمیں ایکسل کرنا چاہیے. اس پہ ہمیں جو ہے وہ اپنی گرفت جو ہے یا ہمیں اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کی طرف راغب کرنا چاہیے. اور تیسرا انہوں نے یہ ٹارگٹ بنایا کہ ہمارا ایک ملک ہوگا, اور 100 سال کے اندر اندر انہوں نے یہ تینوں آبجیکٹیو اچیو کر لیے. اپنا ملک بھی حاصل کر لیا. جی. کیا نام ہے سر اس ملک کا؟ اس ملک کا نام ہے اسرائیل, جو کہ جوز کا ہے. اور اس میں بالخصوص آپ نے نام لیا زائنسٹ کا. جی, یہ زائنسٹ نے بنایا ہے. اس ملک اسرائیل میں مسلمان بھی ہیں, سٹیزنز ہیں, کرسچنز بھی ہیں, آرتھوڈاکس جوز بھی ہیں جو کہ زائنسٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا. زائنسٹ مطلب یہ ہے زائنزم کا کہ ایک یہودیوں کا ایک ریاست ہونی چاہیے, ایک پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے. لوگ تو زائنسٹس کو کہیں دجال کے ساتھ ایفیلیٹ کرتے ہیں کہ اس کی ریولیوشن دینے والے یا اس کے پیروکار یا اس کا جو فتنہ ہوگا اس کو دنیا میں پینیٹریٹ کرنے والے, اور اس کے حوالے سے ان کی اسکل اینڈ بونز اور ڈفرینٹ سوسائٹیز جس کے اندر ڈفرینٹ سیلیبریٹیز بھی پھر سبمٹ کرتے ہیں. کچھ ہالی ووڈ کی سٹارز ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ آئدر ٹو انٹر اٹ اور ایگزٹ اٹ, وہ ان کو اپنا گنجا کرانا پڑتا ہے. وہ ابھی سلمان ہم بات کر رہے تھے نا کہ جذبات جو ہے نا وہ اکیڈمکس بھی نہیں چلتی, سیاست میں بھی نہیں چلتی. تو میرے خیال میں اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی تھوڑی شاید جذباتی ہم ایگزیجریٹڈ ہے. دجال تو عربی کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ امپوسٹر, یا جس طرح ہم اکثر اپنی کتابوں میں دیکھتے رہتے ہیں نا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی, ظاہر وہ مٹیریلزم کی آنکھ ہے. تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو زائنسٹ جو ہے وہ ہے بھی دجالی ایک فتنہ ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, پیلسٹینز علاقوں پہ قبضہ کیا, اور اس کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیریٹری ہے فلسطین, اس میں کچھ جوز آئے اور قابض ہو گئے. جی, بلکہ میرے خیال میں پھر بھی یہ اتنا کہنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ شروع میں جب وہ آئے تھے 1920s میں, بلکہ 1900 تک وہ آنا شروع ہو گئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار, پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے تھے. اور اس میں شروع میں انہوں نے زائنسٹ نے جوئش فنڈ بنایا تھا, جس میں انہوں نے ایک قسم کا بینک کہہ دیں آپ, اور وہ کیونکہ وہ تو تھے بڑے رچ تھے, پورے یورپین جو جوز تھے کمیونٹی جو تھی, تو انہوں نے ایک جوئش فنڈ بنایا. اور اس جوئش فنڈ میں جب وہ پیلسٹائن آئے شروع میں, تو انہوں نے باقاعدہ زمینیں خریدی پیلسٹینین سے. اچھا. انہوں نے پیسے دے کے وہ زمینیں خریدی, اور پیلسٹینرز نے خوشی وہ زمینیں دے دی. بلکہ میں اگر آپ کہے تو ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ بادشاہ خان جب 1920s میں گئے تھے پیلسٹائن, تو اس وقت انہوں نے ان پیلسٹینینز کو چیخ کے کہا کہ یہ زمینیں مت بیچو, یہ آ جائیں گے اور تم سے سب کچھ لے لیں گے. لیکن ان پیلسٹینینز نے وہ زمینیں بیچ دی, اور ظاہر ہے ان کا معاوضہ بڑا اچھا ملا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے زمینیں بیچ دی. تو شروع میں اسرائیل نے, تو پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے اس دنیا میں, اسی دنیا میں ہے. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جاپان میں, اس میں دوسری دنیا میں آپ کے اعمال ہوں گے نا. جی, اس دنیا میں تو آپ کے پیسے. سر یہ بھی آج کل کیا چل رہا ہے, یہ کبھی حماس کا نام آتا ہے, کبھی PLO کا نام آتا ہے, کبھی غزہ کا نام آتا ہے, کبھی اسرائیل کا نام آتا ہے, کبھی فلسطین کا نام آتا ہے. یہ واٹ از آل آف دس, واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اسٹک ٹو دا فیکٹس, وٹ ایور یو سی اور ریڈ اور ہیو اسٹڈیڈ. یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ سلمان, پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور دنیا کی تاریخ میں شاید اتنے بڑے مظالم نہیں ہوں گے جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو سنتے آ رہے تھے نا
پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، لیکن اب تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سر دیکھی۔ یہ فلسطینی تو اف آئی ایم ناٹ رانگ 20-25 سال پہلے بھی پاکستان میں کچھ فلسطینی آئے تھے اور بڑے ہی خوبصورت قسم کے، بڑے ہی یورپین نقش و نگار کے اس ٹائپ کے یہ قوم ہے. تو یہ تو کام میرے خیال سے تب سے سٹارٹ ہوا ہے. ہاں یہ تو ہے، فینیشینز ہیں. اگر ہم ذرا لیبنیز اور یہ بلکہ لیوانت کا جو ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، بلاد الشام بھی ہم کہتے ہیں، یہ سارے ان کے جو کمپلیکشن ہے یا ان کے فزیکل فیچرز ہیں وہ باقی عربوں سے مختلف ہیں. ٹھیک. خاص کر گلف کے جو ریجن کے ہیں. لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پیلسٹینس کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے، اور فگرز آپ کو یاد ہوں گے، تقریباً کوئی 9,000 سے زیادہ لوگ مر گئے ہیں، اور اس میں کوئی 1,000 سے زیادہ تو بچے مر گئے ہیں، اور میجورٹی آف دیم آر سویلینس نان کمبیٹنٹس. تو ایک تو یہ کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے فوجی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک حادثہ ہوتا ہے، لیکن جب سویلینز ہوتے ہیں اور اس میں پھر بچے بے گناہ، تو اسرائیل کی بربریت جو ہے اس نے میرے خیال میں ظلم کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اسرائیل کی بربریت کسی خاص علاقے پہ ہے سر؟ غزہ میں تو انہوں نے ابھی کارروائی کی ہے، اور جب 1995 میں جب اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس ایگریمنٹ کے تحت غزہ میں بہت سے جو سیٹلمنٹس تھے اسرائیلیز کے، جوئش سیٹلمنٹس، وہ انہوں نے ختم کر دیے تھے، جو کہ میرے خیال میں ایک پیلسٹینس کے لیے بڑی اچیومنٹ تھی. لیکن جب ہم ویسٹ بینک پہ آتے ہیں، وہاں پر آپ اگر دیکھ لیں تو ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کی بھی اگینسٹ ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی بھی اگینسٹ ہے، وہ دنیا کے ہر لاء کے اگینسٹ ہے. اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ان کو باقاعدہ ان کے گھروں سے نکال کے اسرائیلی فوجی پیلسٹینینز کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور اسی گھر میں وہ جوئش فیملی کو سیٹل کر دیتے ہیں. وہ جوئش فیملی جو ہوتی ہے، معاوضہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جی، کوئی معاوضہ نہیں، یعنی قبضہ کھلم کھلا قبضہ ہے، اور ان کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. سر ابھی جس پٹی پہ کام چل رہا ہے اس کو غزہ کہتے ہیں، رائٹ؟ جی. اچھا، غزہ میں اس ٹائم پہ یہ میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ؟ آپ نے بتایا 9,000 لوگ اس ٹائم تک اس بربریت کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ غزہ کی پٹی کے مقیم ہے. ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ، اور دوسرا سوال ہے وائی ڈڈ اٹ اسٹارٹ. اگر اس کا شارٹ کٹ میں دوں تو جو 7 اکتوبر کو جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے وہ نیوز پڑھی ہوگی، سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا تھا. میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں کیا، اس پہ تو کافی لوگوں نے کامنٹیٹرز یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے حماس نے یہ حملہ کیا تھا، کیونکہ اگر سعودی عرب اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے اسرائیل کو، تو اس کے بعد بہت سے دوسرے مسلم ممالک جو تھے وہ بھی لسٹ میں تھے، اور اس میں ہو سکتا ہے شاید پاکستان بھی تھا، کہ وہ بھی اسرائیل کو ریکگنیشن کی طرف، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ ظاہر ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ بنائیں گے اس کے لیے. جس طرح کہ آپ اگر ہم دیکھ لیں تو یو اے ای ریکگنائز کر چکا ہے، قطر ریکگنائز کر چکا ہے، بحرین ریکگنائز کر چکا ہے، عمان کر چکا ہے، سارے گلف اسٹیٹس کر چکے ہیں، جبکہ یہاں تک ایجپٹ، جارڈن اور یہ باقی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں سب نے، ترکی نے بھی ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو اسرائیل، جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ اسرائیل جتنا بڑا ظالم ہے اتنا ہی بڑی ایک ریالٹی بھی ہے. اب جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی باتیں کر رہے تھے نا، تو میں یہی کہوں گا کہ اب اس ریالٹی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دنیا میں بہت سی ریالٹیز ہیں، امریکہ ایک ریالٹی ہے، انڈیا ایک ریالٹی ہے، اسی طرح اسرائیل بھی ایک ریالٹی ہے، اور روس اور چین بھی ایک ریالٹی ہے. اب یہ سارے جو ہیں سپر پاورز زیادہ تر ایگریسرز ہوتے ہیں دنیا میں. آپ کم ہی مجھے مثالیں دے سکتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے اور وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے. وہ ظلم کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے لیے وہ ظلم نہیں ہے، اس کے لیے وہ ایکسپینشن ہے، اور وہ اپنے ریسورسز بڑھانے کے لیے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بنیاد بنا کے وہ دوسرے ملکوں پہ چڑھائیاں کرتا رہتا ہے. اسرائیل اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے الائز ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، جس طرح ریسورسز ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی جس طرح 9/11 میں امریکہ نے افغانستان اور عراق میں جو کیا، بلکہ عراق اور افغانستان کیا، پوری دنیا کے ساتھ جو امریکن جرنیلوں اور امریکن پولیٹیشنز نے کیا، پوری دنیا کو تہس نہس کر دیا.
اور ان 20-22 سالوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو کتنی ایکسٹریمزم بھی بڑھی, ٹیررزم ایکٹیویٹیز بھی بڑھی, اور جس کے لیے وہ آئے تھے کہ ہم اس کو ختم کر لیں گے, وہ ختم ہوا نہیں. سر ہاؤ ڈیڈ اٹ اسٹارٹ؟ اسرائیل اور غزہ کی جو آپ لڑائی کی کہہ رہے ہیں, تو اس کو میں نے کہا کہ ایک تو امیجیٹلی انہوں نے یہ کیا کہ جو سعودی عرب جو ہے وہ کہیں اس کو ریکگنائز نہ کر لے, تو اس کا پورا پلان جو ہے اس کو ایک قسم کا سبوتاج کیا جائے. دوسرا یہ کہ یہ لڑائی تو ہے بہت پرانی اور اس کی سیٹلمنٹ ابھی تک ہوئی نہیں ہے. اس سے پہلے جو کافی پروپوزلس تھے اس میں میرے خیال میں جو سب سے بیسٹ پروپوزل تھا وہ 1947 کا UN کا پارٹیشن پلان تھا. اور وہ UN کا پارٹیشن پلان یہ نہیں تھا کہ امریکہ یا برطانیہ نے دیا, وہ پوری دنیا نے دیا تھا, ظاہر یونائٹڈ نیشنز تھا. اس کو بدقسمتی سے پیلسٹینینز نے اور عربوں نے نہیں مانا. شروع میں اسرائیل بھی نہیں مان رہا تھا, لیکن اسرائیل پھر کنونس ہو گیا. اور اگر آپ وہ میپ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو تقریباً موجودہ جو اسرائیل ہے اس کا تقریباً 20% جو تھا وہ پیلسٹینینز کو دے دیا گیا تھا اور 20% جو ہے وہ اسرائیلی. اور غزہ کی پٹی اور جو ویسٹ بینک ہے اس کے درمیان راستہ بھی دیا گیا, یہاں تک کہ ویسٹ بینک اور جو اوپر نارتھ میں لبنان ہے اس کی طرف بھی پیلسٹینینز کو راستہ دیا گیا تھا. تو میرے خیال میں ایک ون ون سچویشن تھی سب کی, لیکن اس کو مانا نہیں گیا. سر وہ تو آج بھی UN کی مان تو نہیں رہے. کوئی بھی نہیں مان رہا نا, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل نے اس وقت مان لیا تھا لیکن پیلسٹینینز نے وہ نہیں مانا. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کو یہ لگتا ہو کہ یہ زیادہ بڑا حصہ ہم کو مان کے آرام سے مل جائے گا, دیکھیں بعد میں پھر سلمان دیکھیں, مطلب اگر آپ کے گھر سے کوئی بندہ جو ہے, آپ ہی کا گھر ہے, آپ ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں, اور اس میں ایک قابض آ کے آپ سے 1-2 کمرے لیتا ہے, وہ آپ سے طاقتور ہے, آپ کا دل تو نہیں مانے گا نا. تو اس طرح آج کہنا ہمارے لیے پیلسٹینینز نے کیوں نہیں مانا, کہنا تو بڑا آسان ہے, لیکن ان کے لیے ظاہر ہے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ مان لیتے تو شاید آج وہ بہتر ہوتے. they would have been better off than today. سر آج کی بات ہو رہی ہے تو کل کی بات بھی کرتے ہیں. جی, پیلسٹائن کا فیوچر کیا ہے؟ پیلسٹائن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ سارا اسرائیل ہوگا. اسرائیل جو ہے وہ اور زیادہ طاقتور بن جائے گا, اور پیلسٹائن یعنی میں یہ دل پہ ایک بہت بڑا پتھر رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ کرے میرا انالیسس غلط ثابت ہو جائے. آمین. لیکن مجھے پیلسٹینز کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا ہے. اگر پیلسٹینینز اپنا طریقہ کار چینج کر لیتے ہیں اور وہ پولیٹیکل سٹرگل سٹارٹ کر لیتے ہیں, وہ اپنا ہیومن ریسورس سوشو اکنامک کنڈیشن جو وہ اچھی کر لیتے ہیں اور اسرائیل کے پیرل آ جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ ہماری دعاؤں میں بھی دم آئے گا, اور اللہ کرے کہ پھر اسرائیل کو شکست ہو جائے. آپ سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ پیلسٹائن ٹروس کر لے یا سرنڈر کر لے یا باقی دنیا کو یہ کہہ دے کہ بھائی ان کو تسلیم کر لو اور ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کوئی کنارے پہ کوئی چھوٹی سی پٹی وٹی دے دو, ہم اس میں باقی کی زندگی اللہ کی یاد میں گزار لیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ مثال ہے صلح حدیبیہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ وہ حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے, عمرہ کے لیے, اور بلکہ حج کے لیے جا رہے تھے, تو اس میں اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا, اور الٹا جو کنڈیشنز تھی وہ اتنی ناجائز کنڈیشنز تھی کہ ان میں سے ایک یہ کنڈیشن تھی کہ اگر مدینہ سے ایک مسلمان مکہ آ جائے تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر مکہ سے ایک کافر مدینہ آ جائے اس کو آپ نے, مکہ سے ایک مسلمان مدینہ آ جائے اس کو آپ واپس کریں گے. یعنی اگر آپ یہ دیکھ لیں نا تو کمپلیٹلی جو ہے وہ انفیئر ایک قسم کی انہوں نے ایگریمنٹ کی تھی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایگریمنٹ تھے جو کہ سارے مسلمانوں کے خلاف تھے. اس پہ بہت سے صحابہ جو تھے وہ کافی جذباتی بھی ہو گئے تھے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم یہ ایگریمنٹ نہیں مانتے. لیکن وہ تو رسول تھے اللہ کے, ان کی دانش اور ان کی جو سوچ تھی وہ تو بہت ہی دور اندیش تھے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس بھی تھی ان کے ساتھ. انہوں نے وہ ساری کنڈیشنز جو ہے جو ناجائز کنڈیشنز تھی وہ مان لی, اور قرآن میں آتا ہے فتح مبین, صلح حدیبیہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم لوگ کی فتح ہے. ہمارا مذہب اور ہماری تاریخ میں بہت سی اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں. میرے خیال میں پیلسٹینینز کو سب سے پہلے تو ہے امن لینا چاہیے. وہ امن جو ہے وہ ان کی کنڈیشنز کے اگینسٹ ہوگا, وہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے کمپلیٹلی اگینسٹ ہوگا, کیونکہ اسرائیل سرنڈر کے مترادف ہوگا. سرنڈر نہ کریں, کیونکہ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں
اس میں یونائٹڈ نیشن بھی ہے چاہے جتنا کمزور بھی ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے. نہیں سر, آپ نے دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے نام کے ساتھ ہی کہہ دیا چاہے وہ جتنا کمزور بھی ہو. جی جی, وہ تو ادھر ان کے ترلوں میں آ گیا ہے. لیکن میں یہ کہہ خدا رہا ہوں کے لیے کم از کم قتل عام تو بند کرو, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا. دیکھیں اصل میں اسرائیل کی پشپنائی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے اور برطانیہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 بڑے ملک جو ہیں جنہوں نے اصل میں اسرائیل کے بنانے میں ان کی سب سے زیادہ ہیلپ بھی کی ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دنیا میں ابھی بھی اس طرح کے لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں آج کل بھی اسرائیل میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کل نتنیاہو کے اگینسٹ, اور امریکن کی یونیورسٹیز میں اور ہر جگہ جو ہے پیلسٹینس کے ہر جگہ, یورپ میں ہر جگہ ہو رہے ہیں انکلوڈنگ پاکستان اور باقی علاقوں میں, سعودی عرب جیسے علاقوں میں بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو عوام کی حمایت ضرور ان کے ساتھ ہے, لیکن کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر اسرائیلی پیلسٹینین جو ہیں وہ صرف یہ چیز ریئلائز کر لیں کہ ہمیں اسرائیل کے لیول تک اگر ہم پہنچ جائیں, اس کے بعد اگر ہم ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں, ان کے ساتھ وار سٹارٹ کریں, ان کو چیلنج کریں, تو اس میں پیلسٹینینز کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں, اور جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے, ناممکن نہیں ہے. اگر پیلسٹینینز جو ہے وہ پیس کر لیتے ہیں اور اس پیس میں وہ اپنے ہیومن ریسورس پہ وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے, تو اس میں پھر ایک تو یہ کہ ان کا موقف بھی ٹھیک ہے پیلسٹینینز کا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور زیادہ ان کو سپورٹ کرے گی, اور اسرائیل کے ہارنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. ہارنے سے مطلب کیا ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹس ہیں وہ وہاں سے, کیونکہ غزہ سے بھی اسرائیل کی سیٹلمنٹس ہٹ گئی ہیں. پیس ایگریمنٹ جو اوسلو میں ہوا تھا, اگر اسی طرح ایک اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اس پہ ایگری ہوں گے, تو اس سے چانسز یہ ہیں کہ جو ویسٹ بینک ہے اس میں بھی سیٹلمنٹ ختم ہو جائے گی, اور اگر ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹ ختم ہو جائے گی, اس جنگ کے بعد تو نہیں ختم ہوتی. یہی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ اس جنگ سے اور ٹیررزم بڑھے گی اور ایکسٹریمزم بڑھے گی دونوں طرف سے, اسرائیل کی طرف سے. میرے خیال سے تا قیامت ان کی بس جنگ ہی جنگ رہے گی, یہی تو ٹک ٹک لگی رہے گی. جی, اسی لیے تو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے, اور یہ سچویشن جو ہے وہ 100 سال سے چل رہی ہے, بلکہ 100 سال سے بھی پیچھے چلی. اور آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہم نے کشمیر کے ٹائم پہ کیا تھا وہ والا کام کر لیں, مٹی پاؤ. دیکھیں کشمیر پہ لے جاؤ, نو پرابلم. کشمیر پہ اور پاکستان نے ہندوستان کو انگیج کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہندوستان پاکستان سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے. اب اگر ہم کشمیر پہ چڑھائی کرتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں لے سکتے, تو ہمیں پولیٹیکل جو ہے وہ انگیجمنٹ کرنی چاہیے, اور سب سے پہلے یہ ہے کہ کشمیریوں سے خود بھی پوچھنا چاہیے. اسی طرح پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ بھی ہونی ضروری ہے. جی, یہ بات بھی ہے, کیونکہ ابھی تو فی الحال پاکستان کی سچویشن اس طرح ہے کہ ادھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون اس ملک کو چلا رہا ہے. یہ تو خیر بہرحال پتہ ہے کہ کون چلا رہا ہے, لیکن جو آگے ہیں کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں بڑے فیصلے کرنے کا. لیکن اینی ہاؤ میرے خیال میں دیکھیں جو ملیٹنسی جو ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری انگیجمنٹ, وہ تو پچھلے 100 سال سے ہو رہی ہے. اگر پیلسٹین کے کیس میں دیکھ لیں جتنی بھی اچیومنٹ ہوئی ہے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ سے ہوئی ہے. اوسلو ایکارڈ اگر آپ دیکھ لیں وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ سے ہوئی ہے, اور اس میں ان کو کنسیشن مل گیا ہے. تو میرے خیال میں اگر پیلسٹینینز جو ہے وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں تو اس میں دے کین ایکچولی گین مچ مور دین رادر دین انگیج دیم ان ملیٹریلی. آئی تھنک یو مین ٹو سے کہ پرولونگ کر لیں گے وہ اس ڈیمیج کو, سلو پوائزننگ کی طرف لے آئیں گے. شارٹ کٹ از آفٹن اے رانگ کٹ. سوری, شارٹ کٹ از آفٹن اے رانگ کٹ. آپ شارٹ کٹ پہ نہ جائیں, اچھا وہ رانگ کٹ ہوگا. آپ جب لانگ ٹرم میں انگیجمنٹ کریں, دیکھیں اگر پیلسٹین 47 سے لے کر اب تک پولیٹیکل انگیجمنٹ کرتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دے ووڈ ہیو بین مچ بیٹر دین ٹوڈے. تو کیونکہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں, اس ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز سے بدقسمتی سے دیکھیں پیلسٹینینز کا موقف جینون ہے, لیکن ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے دین دے لوز دا سپورٹ. سر یہ ہٹ درمی بھی تو پہلے حماس نے کی تھی نا. حماس نے تو حملہ بے شک سٹارٹ کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل کی جو ایگریشن ہے تو اس کا تو پھر کچھ بھی حماس کا کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے اس کی ایگریشن. سر ویسے ایز اے کریں ایز اے ہسٹری ٹیچر کہہ لیں یا ایز IR ٹیچر کہہ لیں, حماس کی ہمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوسائڈرز ہیں؟ حماس کا جتنا جذبہ ہے, اس کی جتنی ہمت ہے, اسرائیل کی اتنی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ جنگیں جو ہے وہ صرف ہمت اور جذبے سے نہیں لڑی جاتی, وہ اسلحے سے بھی لڑی جاتی ہے.
پھر وہ صرف آپ میدان جنگ میں نہیں لڑتے, آپ ٹیبل ٹاکس پہ بھی لڑتے ہیں. آپ نے ڈپلومیسی بھی کرنی ہوتی ہے, آپ نے پروپیگنڈا بھی کرنا ہوتا ہے, آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ بھی لینی ہوتی ہے, آپ نے یونائٹڈ نیشن بھی لڑنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. سر ہمارا کیا سٹانس ہے اس سب پہ؟ ہمارا سٹانس جو ہے وہ بڑا ڈبل سٹینڈرڈ سٹانس ہے پاکستان کا, کیونکہ پاکستان کے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں جبکہ حکومت جو ہے وہ کچھ اور کر رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ جو پاکستان کے کانٹیکٹس تھے وہ میرے خیال میں جنرل مشرف کے ٹائم سے سٹارٹ ہوئے تھے, اور پچھلی گورنمنٹ جو تھی آپ مرحوم کہنا بھول گئے. پرویز مشرف, جی مرحوم. جی اللہ مغفرت کرے سب کی. بہرحال اب وہ فوت ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت سے کانٹیکٹ سٹارٹ سے. اور آپ کو شاید یہ بات بڑی عجیب لگے گی, خان صاحب کے ٹائم میں بھی کانٹیکٹس ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ, بلکہ ذوالفقار بخاری صاحب اور جو کرشنر ہے ٹرمپ صاحب کے جو داماد تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں. تو نہیں, جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, اگر آپ کا اشارہ ان کی طرف سے نہیں میرا کسی میں نے تو ہوائی ماری ہے. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں نا, لیکن میں نے کہا کہ صرف کانٹیکٹس تھے, اور وہ بعد میں بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ صرف خان صاحب کے ٹائم میں تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جنرل مشرف مرحوم کے ٹائم میں بھی کانٹیکٹس تھے, تو وہ تو سویلین نہیں تھے نا, خان صاحب تو سویلین ہیں. اسی طرح آپ مولانا شیرانی کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کے جو کس ٹائم میں رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیے جاتے تھے, آپ ان کی ذرا اسٹیٹمنٹس سن لیں, تو انہوں نے جتنی خوبصورتی سے قرآن اور حدیث سے دلیلیں ڈھونڈے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن کی, ان کو داد دینی چاہیے. جی سر, یہ پاکستان کو اسرائیل کو ریکگنائز کر لینا چاہیے یا نہیں؟ ہم نے جب اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی تو ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا حوالہ دیا تھا. بالکل. اور انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک بہت ہی ایک گولڈن پرنسپل ہے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو یاد ہے, اور وہ ہے کہ جتنی بھی ہم ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں, یہ ساری ریلیشن شپ جو ہے وہ مفادات پہ ہوتی ہے, وہ نیشنل انٹرسٹ پہ ہوتی ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز تو اپنی اوپینین دے دوں گا, لیکن یہ کام جو ہے یہ عوام کا ہے. ہماری عوام کیا چاہتی ہے, جب تک ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں آئے گی اور اس میں عوام کیا چاہے گی ہمیں وہی کرنا چاہیے. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو دلیلیں دیتا ہوں انٹرنیشنل ریلیشن سے, اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان اگر اسرائیل کو ریکگنائز کر لے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا, لیکن اگر عوام نہیں چاہے گی تب ہم اس کی بات مانیں گے. کیونکہ اگر عوام جو چیز نہ چاہتی ہو اور آپ اس پہ کر کے دکھائیں گے تو اس سے جو ہے وہ ریئیکشن بہت زیادہ ایک برا ریئیکشن ہوگا. ہماری تاریخ میں بہت سے اس طرح کی کیسز ہوئے ہیں جس میں جو ان الیکٹڈ گورنمنٹس نے بڑے بڑے ڈیسیجنز لیے ہیں اور وہ ڈیسیجن جو ہے وہ بیک فائر ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے کوشچن کو میں ان شارٹ وہ بتاؤں تو میرے خیال میں میری اپنا نظریہ میرا یہ ہے, میری اپنی انالیسز یہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے, ہو سکتا ہے میرا انالیسز غلط بھی ہو, لیکن میں کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پیلسٹینینس کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکیں, ہم اسرائیلیز کی پیلسٹینینس کے رائٹس کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکیں. تو اس پیلسٹینینس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں اگر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا ہے تو اس سے پاکستان اپنا پریشر بھی اسرائیل پہ ایگزرٹ کر سکتا ہے, اور دوسرا اسرائیل سے پاکستان انگیجمنٹ کر سکتا ہے, اینڈ پاکستان کین ون کنسیشن فار پیلسٹینینس, کیونکہ ایک ڈپلومیٹک جو ہے وہ چینل پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہندوستان جو ہمارا ایک رائیول ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بڑا کلوز ہو کے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اسرائیل اور ہندوستان کے ملٹری اور اکنامک اور ایجوکیشنل بہت سے لنکس ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ اسرائیل ایک ریالٹی ہے, اور مڈل ایسٹ کی سب سے اسٹرانگسٹ اکانومی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل از سوال ہے ڈیموکریسی. دماغ میں آ گیا, آپ کی بات کو کاٹ کے کر رہا ہوں, سوری سر. جس طرح اپیرنٹلی غزہ کی پٹی پہ کوئی ٹینجیبل انٹرسٹ نہیں ہے کسی کا بھی, امریکہ کا یا اسرائیل کا, اور انہوں نے پرووک کیا اور اب وہ بھگت رہے ہیں. کون بھگت رہے ہیں؟ حماس یا غزہ کی پٹی. یہ برا دن تو پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے. جی آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. ہماری اس پہ کوئی تیاری ہے؟ جی, پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں, پاکستان کی ایک آرگنائز آرمی ہے. پاکستان جو ہے اٹس ناٹ لائک حماس اور پیلسٹائن, اور جو تو آپ کو لگتا ہے نیوکلیر انڈیا ہے
وہ کبھی بھی یہ بیوقوفی نہیں کرے گا. سر کشمیر کے ٹائم پہ بھی تو ہمارے پاس تھا نہیں نیوکلیئر ویپن. دیکھیں نیوکلیئر ویپن جو ہے نا یہ ہاتھی کے دانت ہے, یہ کھانے کے ہیں دکھانے کے نہیں ہیں, اس کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں. دکھانے کے ہیں کھانے کے نہیں ہیں. نہیں جی بالکل دکھانے کے ہیں کھانے کے نہیں ہیں, تو دکھائی آپ رہے صرف ہیں دکھاتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے ہیں تو تو کشمیر کے ٹائم پہ نہیں استعمال ہوا, تو یہ اللہ نہ کرے ہم پہ حملہ ہو جائے تو شاید تب بھی استعمال نہ ہو سکتا. نہیں, اس وقت سچویشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ آپ پہ حملہ ہو رہا ہے, آپ کسی پہ حملہ کرتے ہیں. کشمیر کا بھی تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا لینڈ ہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا حصہ ہے. کشمیر پہ تو ہم کلیم کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنس کے مطابق ہونا چاہیے. اب یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن اگر کشمیری کہتے ہیں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنس ملک ہونا چاہیے تو پھر ہمارا شاید وہی موقف ہوگا, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا حصہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ استصواب رائے ہونا چاہیے, ریفرینڈم ہونا چاہیے, اور جب یونائٹڈ نیشن کا ریفرینڈم ہوگا. دا فیکٹ کہ پاکستان نے اس ٹائم پہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان کی بلا سے کون کس پہ حملہ کر رہا ہے, کون کس کے کتنے مار رہا ہے, کس نے انیشیٹ کیا, کون کیا کر رہا ہے, کون مطلب ہمارا اس کے اندر ٹیکنیکلی نہ کوئی اسٹیک ہے, نہ ہم نے ریکگنائز کیا ہوا ہے, نہ ہماری اوپینین کاؤنٹ کرتی ہے. از دیٹ رائٹ؟ آپ نے بڑا اچھا وہ کیا, ایز ٹیکنیکلی ایز کمپلیٹلی an international relationist, but we are also humans as well. We also have some kind of very strong affiliation with Palestinians in terms of religion, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیلسٹینینس کا کاز جو ہے وہ جینون ہے. ان کی ایکٹیویٹیز پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی ہمیں اپنا موقف بیان کرنا ہوگا. میرے خیال میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں تب ریکگنائز کروں گا جب مجھے ان میں پیلسٹینینس کا فائدہ نظر آئے گا, کیونکہ پیلسٹینس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر میں آج اس کی زیادتی پہ سوال نہیں اٹھاؤں گا تو کل میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, اس پہ بھی پھر سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے. تو ہمیں, میں جب کہتا ہوں کہ اسرائیل کو اگر ریکگنائز کرنا ہے پاکستان, پہلی تو یہ کہ عوام کیا چاہتے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہم اس کی وجہ سے کیا پیلسٹینینس کو اور زیادہ محفوظ بنا لیں گے. اگر اس کی وجہ سے پیلسٹینینس کو ویک ہوتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ اسرائیل کو نہ ریکگنائز کرے, صرف اپنے لیے نہیں. اور دوسرا یہ کہ دنیا گلوبل ولیج کی طرف ہو رہی ہے, گلوبلائزیشن کی طرف ہو رہی ہے. آج پیلسٹینس پہ سختی آئی ہوئی ہے, کل آپ پہ آئے گی, اور ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ Do you see that coming? کس لحاظ سے کہ اسرائیل پاکستان پہ اگر نہیں, اسرائیل تو سر اسرائیل کی بھی 4 بھائی ہیں, ہمارے بھی 4 بھائی. نہیں, ہمیں باہر سے خطرہ نہیں, ہمیں اندر سے خطرہ ہے. پاکستان کو جو نقصان ہوگا وہ اندر سے ہوگا, وہ باہر سے کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کو چھیڑے. پاکستانی بس ایک دوسرے کے لیے بدقسمتی سے کافی ہیں. آپ سب اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.